بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند آپ کا مقام اور آپ کے فضائل کے حوالے سے۔ ساتھیو، سب جانتے ہیں سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو لازم قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کے فضائل کہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ اعلیٰ نسب کے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب یعنی خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ اور رفیع مقام رکھتے تھے۔ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اس نے مجھے منتخب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب بادشاہ روم جو تھے ہرقل نے جب ابو سفیان سے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب نسب کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہم میں اعلیٰ حسب نسب والے ہیں۔ تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ ایسے ہی پیغمبران اعظام علیہ السلام یعنی کہ اپنی قوموں میں اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت پر عظیم احسان عظیم ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا کہ بے پناہ انسان کے اوپر، انسانیت کے اوپر جو ہے احسانات ہیں بے شمار، لیکن ان میں سب سے بڑا احسان جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ فرمان الہی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، نیز انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب سے پہلے یعنی یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے انسانیت گمراہ تھی، جہالت کی انتہائی تاریک گھاٹیوں میں بھٹک رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر انہیں تاریکی سے نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صراط المستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے باعث رحمت بھی ہیں، کیونکہ آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے یقیناً آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک آپ سب کے لیے رحمت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ارشاد ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے لوگو، بے شک میں رحمت ہوں جسے لوگوں کو بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اتنی ڈھیر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ساتھ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین موقع ہے اب آپ کے پاس، جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں گے، جتنا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا، نام آئے گا، تو درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اور ڈھیروں اجر سمیٹیں گے سب انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے روشن چراغ قرار دیا۔ چنانچہ جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
آپ کی مسکراہٹ سے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سے آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں گے، انشاءاللہ آپ کی باتیں سنیں گے اور دل میں اتاریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے روشن چراغ تھی۔ آپ ہمیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے آئے، اور پھر آپ مشفق بھی تھے، مہربان تھے، شفیق تھے امت کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، اور تمہیں یعنی تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں، یعنی فائدے اور کامیابی کے، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عظیم صفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس بشر سے ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور پھر فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری چیز کیا بتائے گی کہ اس پیغمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت جو ہے گراں گزرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آسانی کو پسند فرماتے تھے، اور جس کام میں امت میں مشقت محسوس فرماتے تھے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی متعدد مثالیں جو ہمیں شریعت میں ملتی ہیں۔ ایک معراج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، اور بار بار تخفیف گئے اور ریکویسٹ کی، اللہ سے درخواست کی، اور بار بار جانے کے بعد جو ہے ہمارے لیے 5 نمازیں کروا کے لائے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح جو ہے آپ نے 3 راتیں بعد جماعت ادا کی، پھر چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، اور یہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے تم پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی امت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اگر فرض ہو جاتی، ہر انسان کے لیے اس کو ہر صورت ادا کرنا، بیماری، سفر میں، ہر سچویشن ہوتی ہے انسان کے ساتھ۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں پہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی نظر آتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے میری امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہ تینوں مثالیں اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی مشقت برداشت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور آپ نے آسانی ہر جگہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دین حنیفی ہے جو آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ بے شک دین آسان ہے، اور جو آدمی دین میں تکلف کرے گا وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی یعنی کوشش کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ لہٰذا تم اعتدال کی راہ اپناؤ، اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو، عبادت کے اجر و ثواب پر خوش ہو جاؤ، اور صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے آخری حصے میں عبادت کر کے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے یہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ اور حضرت موسیٰ الاشعری کو دعوت اسلام کے لیے یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں حکم دیا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور انہیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا، ان کو خوشخبری دینا اور دین سے نفرت نہ دلانا، اور دونوں مل جل کر کام کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اس میں تیسری صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت اور دنیاوی اور اخروی منفعت کی خواہش مند رہتے ہیں، یعنی کامیابی کے، اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلائے، پھر جب آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے تو پتنگے اور یہ جانور جو آگ میں کود پڑتے ہیں وہ آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا آدمی انہیں آگ سے پرے ہٹاتا ہے لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں کود پڑتی ہیں۔ اور میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤ، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی مہربانی کہ ہمیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ہم ہیں کہ چھڑا چھڑا کر اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رد کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے کر کے، بدعات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر ہم جہنم میں تو جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ چوتھی صفت کیا ہے اس آیت کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جو ہے مہربان اور شفقت فرمانے والے۔ اس زمن میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آتا ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسے لمبی کروں، لیکن جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ جو روایت ہمیں ملتی ہے یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی کہ اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابعداری کرنے والا میرا اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیت بھی تلاوت کی کہ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر ان کو معاف فرما دے تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمانے لگے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تیرا رب اگرچہ خوب جانتا ہے لیکن جا کر ان سے پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا تھا وہ انہیں بتایا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا، حالانکہ وہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سب کی باتیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ تینوں احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفق اور مہربان تھے اپنی امت کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پانچویں جو صفت ہے وہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفت نمبر اگر 6 دیکھیں تو دعائے ابراہیم علیہ السلام اور بشارت عیسیٰ کے مصداق بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے مصداق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میری آمد کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے متعدد دعائیں فرمائی، اور ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں پاک کر دے، بے شک تو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت دیکھیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عظیم عطا کیا، چنانچہ جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی آتا ہے۔ آپ کلمہ شہادت میں دیکھیں، اذان، اقامت، خطبہ، تشہد، دیگر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور جو فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا، اور دنیا آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا چرچا کیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے آپ کا بوجھ آپ پر سے اتارا جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا، اور ہم نے آپ کا نام بلند کیا، بے شک بے شک بے شک۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام سے عہد بھی لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تائید و نصرت کریں گے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کے زمانے میں مبعوث کر دیے جاتے تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج بھی تو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے معجزے سے نوازا، جو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تمام انبیاء اور رسل پر برتری ثابت کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے انبیاء کرام کی امامت بھی آپ نے مسجد اقصیٰ میں کروائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر کے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا لے جایا گیا، اور بابرکت سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی انبیاء کرام سے ملاقات بھی کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ یہ پورا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت اور آپ کی اہمیت کی، آپ کی یعنی فضیلت کی دلیل ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی نبی کو کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض خصوصیات یہ ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، صفت ہے، وہ ہے ختم النبیین۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، سو آپ پوری نسل انسانیت کے لیے ہادی ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ جو آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 تھی، اور نیکسٹ آیت جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ یقینی طور پر کذاب اور دجال ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت کا ختمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مکان بنائے اور
کیا کرے، اس کی تعمیر نہایت خوبصورتی سے کرے اور اسے خوب سجائے، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے۔ پھر لوگ اس کا چکر لگائیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوں، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، تو میں دراصل وہ آخری اینٹ ہوں اور اسی لحاظ سے خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قصر نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اینٹ ہی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس قصر میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں رہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ اینٹ وہ دیوار مکمل ہو گئی، لہٰذا اب کسی اور کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں جو سیکنڈ ہمیں صرف نظر آتی ہے وہ یہ کہ امت محمدیہ سب سے افضل امت قرار دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سابقہ امتوں کی نسبت سب سے افضل اور بہترین امت قرار دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرار دیا۔ یہ ہمیں آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ میں پتہ چلتا ہے، اور یہ جو حدیث میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی وہ بخاری کی روایت تھی اور صحیح مسلم کی روایت تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ نیز یہ بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، بہترین کب ہم بنیں گے، جب ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، تب ہم بہترین امت ہیں۔ اللہ نے تو بہترین بنا دیا، لیکن میں اور آپ بہترین اللہ کی نگاہ میں کب بنیں گے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری مدت سابقہ امتوں کی مدت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی نماز قصر کے بعد غروب آفتاب تک ہوتی ہے، اور تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک آدمی کچھ مزدور لے آئے اور کہے صبح سے دوپہر تک ایک کی رات پر کون مزدوری کرے گا، تو یہودیوں نے ایک کی رات پر دوپہر تک مزدوری کی۔ پھر اس نے کہا اب دوپہر سے عصر تک ایک کی رات پر کون مزدوری کرے گا، نصارہ نے دوپہر سے نماز عصر تک ایک کی رات پر مزدوری کی۔ پھر اس نے کہا اب نماز عصر سے غروب آفتاب تک 2 کی رات پر کون مزدوری کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار وہ تم ہی ہو جنہوں نے نماز عصر سے غروب آفتاب تک 2 کی رات پر مزدوری کی، خبردار تمہارا اجر 2 گنا ہے، یعنی دگنا ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ غضبناک ہو کر کہنے لگے ہم نے زیادہ مزدوری کی تھی لیکن ہمیں اجر کم ملا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارا حق مارا اور تم پر ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں اسے عطا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جو صحیح بخاری میں جو ہمیں حدیث نمبر ملتی ہے 3459، ٹھیک ہے، 3459 نمبر پہ یہ حدیث ہے۔ خصوصیات کا تذکرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ مجھے خاص طور پر عنایت کی کہ وہ صفات وہ کون سی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں مجھے 6 چیزوں کے ساتھ دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی، ایک یہ کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، اور دوسری یہ کہ رعب دبدبہ کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، تیسری یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، چوتھی یہ کہ زمین کو میرے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنایا گیا، پانچویں یہ کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور چھٹی یہ کہ میرے ذریعے سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ پہلی یہ کہ ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، جبکہ مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا۔ دوسری یہ کہ میرے لیے غنیمتوں کے مال حلال کیا گیا، اور جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ حلال نہیں کیا گیا تھا۔ تیسری یہ کہ زمین کو میرے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنایا گیا، لہٰذا جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے انسان وہیں نماز پڑھ لے۔ چوتھی یہ کہ میں جب 1 ماہ کی مسافت پر دشمن سے دور ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں میرا رعب و دبدبہ بٹھا دیتا ہے۔ پانچواں یہ کہ مجھے روز قیامت شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اور جو حدیث ہے ہماری صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلی حدیث میں نے بیان کی وہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ آپ پر جھوٹ بولنا، یعنی کسی من گھڑت بات یا جھوٹے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا انتہائی سنگین جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آئے، حدیث کے نام پر کوئی بھی چیز، تو صحیح سند سے جو ثابت ہو اسی کو آگے شیئر کیا کریں، ورنہ پرہیز کیا کریں کہ بہت ساری من گھڑت جھوٹی باتیں جو ہیں آج حدیث کے نام پر جو ہے زبانیں زد عام و خاص ہو چکی ہوئی ہیں، اور بعض کم علم لوگ فضائل اعمال میں ضعیف اور جھوٹی روایات کو بیان کرنا جو جائز تصور کرتے ہیں اور بڑے زور و شور سے انہیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ فضائل اعمال میں سے جھوٹی اور ضعیف احادیث تو آگے روایت کرنا، تو دیکھ لیں یہ حدیث جو ہے جب تک آپ کو پوری تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے تب تک اس کو آگے نہ پھیلایا کریں، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے وعید سن لی کہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو مجھ پر جھوٹ گڑے۔ پھر اگر ہم صفت نمبر 5 دیکھیں تو اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، یعنی تبلیغ و رسالت میں غلطی سے پاک ہیں۔ فرمان الہی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی، جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہیں نہ ٹیڑھی راہ پر، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ یہ سورۃ النجم کی جو آیات ہیں 1 سے لے کر 4 تک، اور ان آیات کے اندر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ و رسالت میں معصوم ہیں، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت شدہ تمام فرامین اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہیں، اور ان کے اتباع بھی اسی طرح ضروری ہے کہ جیسے قرآن مجید کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی سنتا اسے حفظ کرنے کی نیت کر لیا کرتا، لیکن قریش نے مجھے اس سے منع کیا۔ انہوں نے کہا، تم جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں بات کرتے ہیں اور کبھی غصے میں، تو میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم لکھتے رہو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، اس منہ سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کوئی بات کریں تو ہماری سر آنکھوں پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ اس منہ سے حق کے سوا کوئی اور بات نہیں نکلتی۔ یہ مسند احمد، سنن نبی داؤد کی روایت میں جو ہے بکس میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جن کا تعلق روز قیامت سے ہے، اور ان میں سے ہم چند کا
جو تذکرہ ہے وہ ہم کریں گے اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ہمیں صحیح مسلم کی روایت میں ملتی ہے روایت، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کا منہ کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح الجامع کی روایت ہے، کہ میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں الحمدللہ کا جھنڈا ہوگا اور اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عاجزی ہے، کتنا بلند مقام ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن عاجزی کی انتہا ہے۔ پھر دیکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوسرے تمام انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہمیں جو ترمذی کی ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 3 مرتبہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ ہمارے باپ ہیں، لہٰذا آپ اپنے رب کے ہاں ہمارے حق میں سفارش کریں۔ تو وہ کہیں گے، میں نے ایک گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جنت سے زمین کی طرف اتار دیا گیا تھا، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو ان کے پاس وہ جائیں گے اور ان سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے، لیکن وہ کہیں گے، میں نے اہل زمین کے خلاف بد دعا کی تھی جس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا، لہٰذا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کرنے کی التجا کریں گے، لیکن وہ کہیں گے، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اس لیے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے، میں نے ایک جان کو قتل کیا تھا، لہٰذا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو لیکن وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کی گئی تھی، اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ میرے پاس آ جائیں گے اور میں اس کے ساتھ چل پڑوں گا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا جب آپ فرما رہے تھے کہ میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا کون ہے، تو کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے حمد و ثنا کے الفاظ الہام کرے گا، پھر کہے گا، ارفع رأس وسل تعطى، یعنی کیا کہا جائے گا، اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجیے، آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ واشفع تشفع وقل یسمع لقولک، اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور آپ بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ یہ عربی کے الفاظ آتے ہیں، اور یہی ہے وہ مقام محمود جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سورۃ اسراء میں آتا ہے نا کہ یہی وہ مقام ہوگا، یعنی مقام محمود ہوگا، جس کو جو مقام شفاعت بھی کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے حق میں روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے۔ تو سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے ظاہری بات ہے وہی کہہ سکتا ہے جو اس کو سمجھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر چلتا ہے تو وہی دل سے کہتا ہے۔ اللہ کی اہمیت، اللہ کی قدر جانتا ہے، پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت ہے اس کو، تو وہی لا الہ الا اللہ دل سے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائیے۔ پھر ہم ایک اور مقام بھی آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پلائیں گے؟ اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور ہم سے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ الکوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس پر خیر کثیر موجود ہے، وہ ایسا حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ میرے رب، یعنی اے میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نیک کام ایجاد کیے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ دیکھ لینا چاہیے پھر ہمیں، اور یہ جو روایت ہے ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت میں، نئے نئے کام نکالنے والے، بدعات کرنے والے اس دن حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، ان کو دور کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے سے دور کر دیا جائے گا ان کو۔ تو وہی بات ہے کہ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں، دین کو ایز اٹ از لے رہے ہیں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اس میں کوئی اضافہ تو نہیں کر رہے ہم، کمی تو نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ملتی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت، کہ میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کے برابر لمبا ہے، اس کے کنارے برابر ہیں، یعنی اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید، اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور اس کے آب خورے یعنی برتن آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص اس پر آئے گا اور ایک بار اس میں سے پی لے گا، اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ لیں۔ اور پھر یہ روایت بھی ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے اور اس کے بہنے کے راستے موتیوں اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ اچھی، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ سفید ہے۔ یہ تھی جو ہے خصوصیت جو ہے صفات آب کوثر کی، حوض کوثر کی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، ان لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کرے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پئیں گے۔ تو یہ تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات آخرت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔